ائمہ اور محدثین نے جو کچھ لکھا اولیاء صوفیاء کے احوال کا، تابعین تبع تابعین کا، قرون اولیٰ کا، وہ کچھ تھوڑے سے پھل چکھاتا ہوں، تھوڑا سا ذائقہ چکھاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب خطاب کرتے، درس دیتے اور مجلس میں جب بیٹھتے بیان کرتے احادیث کو، تو 5,000 5,000 سے زیادہ افراد ان کی ایک مجلس میں بیٹھتے تھے۔ امام حسن بن اسماعیل روایت کرتے، میں بھی بیٹھتا تھا اس میں، امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں۔ فرمایا یہ تو کم سے کم بتایا ہے، کم سے کم اجتماع 5,000 آدمیوں کا ہوتا ان کی مجلس میں، اور فرمایا اس میں لکھنے والے جو حدیثوں کو لکھتے تھے اور علم لکھتے تھے وہ کبھی 500 سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ خواہ تعداد اجتماع کی 5,000 ہوتی، خواہ 10,000 ہوتی، لکھنے والے 500 زیادہ سے زیادہ ہوتے۔ اور اس نے پوچھا تو باقی کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں باقی 1000 لوگ احمد بن حنبل کی مجلس میں، علم تو ملتا ہی تھا، کان سے سنتے، صرف ان کو دیکھتے رہتے تھے اور ان سے ادب سیکھتے تھے، اور ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد لینے کے لیے آتے تھے ان کی مجلس میں، بس اللہ کی یاد لینے آتے اور حسن ادب سیکھتے تھے ان کی بارگاہ سے۔ اس سے ان کی سیرت سنورتی تھی، مجلس میں سیرت سنورتی تھی۔ اور امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مطوعی اور حضرت سلمان نجاد روایت کر کے فرماتے ہیں کہ 12 سال میں امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا، وہ اپنے بیٹے کو مسند پڑھاتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل جو حدیث کی کتاب ہے، اپنے بیٹے کو قرات کرتے تھے اور لوگ بھی سنتے۔ فرمایا 12 سال میں آپ کی مجلس میں آپ کے پاس بیٹھا، اور فرمایا فما کتبت منہ حدیثا واحدا، میں 12 سال بیٹھا ہوں، میں نے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی، لکھی نہیں۔ تو پوچھا پھر آپ کرتے کیا رہے 12 سال؟ فرمایا بس ان کو دیکھ کر اپنی آخرت سنوارتا تھا۔ ان کو دیکھ کر آخرت سنوارتا تھا، زندگی کا ادب سیکھتا تھا، اپنی کیفیت بدلتا تھا، اخلاق لیتا تھا، آداب لیتا تھا۔ ایک عظیم تابعی تھے حضرت عمرو بن میمون اودی، یہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ یمن سے آئے تھے اور کوفہ آباد ہو گئے، بڑے ولی اللہ تھے۔ 100 حج کیے، ہر سال پیدل حج کے لیے جاتے، اللہ والوں میں سے تھے، تابعین میں سے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ابو اسحاق السبیعی روایت کرتے ہیں، ان کی خوبی یہ تھی، وہ تابعین اللہ والوں کی، کان اذا رؤی ذکر اللہ، دنیا دور دور سے چل کے آتی تھی، صرف ان کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا، ان کو صرف دیکھنے آتے تھے تاکہ اس سے اللہ یاد آ جائے اور دلوں کی غفلت دور ہو جائے۔ امام محمد بن سیرین